فرشتوں کے مختلف ظاہری روپ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ یعنی پیدا ہونے والے بچے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں بڑے عزت والے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کریں گے اور جوانی میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت اور کامل الخلقت انسان کی شکل میں آئے، کیونکہ حضرت مریم ان کی اصل شکل دیکھنے پر قادر نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر، کتاب یعنی قرآن میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب ایک جگہ میں جا بیٹھیں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک پردے میں کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم 16:17۔ جب انہوں نے اپنے سامنے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو پردے کو چیرتا ہوا اچانک ان کے پاس پہنچ گیا تھا تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں وہ انہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو۔ وہ اللہ کے پرورش کردہ پاک دامن خاتون تھیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ اس فرشتے نے کہا، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور آیا ہوں اس لیے کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ انہوں نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، ایسے ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنے قدرت کی نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ مریم 18-21۔ عام انسانوں کی شکل میں فرشتے۔ کبھی کبھار فرشتے عام انسانوں کی شکل اختیار کر کے بعض لوگوں سے ملتے ہیں تاکہ انہیں ایسی باتیں بتائیں جو ان کے لیے آسانی کا سبب بنے اور ان کے سینوں کو نیک اعمال، پسندیدہ کاموں اور عمدہ اخلاق کے لیے کھول دیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی دوسرے شہر میں اپنے دینی بھائی سے ملنے گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے یعنی انسان کی شکل میں پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس شہر میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے جس کا حساب کتاب دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہوں، یعنی اسی لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، پھر سنو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا رسول ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ جس طرح تم نے اس شخص سے محبت صرف اللہ کی خاطر کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے محبت فرما لی ہے۔ اس سے ملنے والے اہم سبق۔ فرشتے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اس سے ملاقات کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ خلوص نیت سے کیے گئے چھوٹے سے کام پر بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خاص محبت بھی۔ یہ واقعہ اللہ کی خاطر محبت کی فضیلت و عظمت کو واضح کرتا ہے۔ انسانی آزمائش کے لیے بھیجے گئے فرشتے۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہی سو اس نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلا واقعہ کوڑھی کا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں سب سے پسندیدہ چیز کون سی لگتی ہے؟ اس نے یعنی کوڑھی نے کہا کہ اچھا رنگ و روپ اور صاف جلد، اور یہ کہ وہ چیز جو مجھ سے دور رہتی ہے یعنی بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا رنگ و روپ عطا کر دیا گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔
تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ گنجے کا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں سب سے پسندیدہ چیز کون سی لگتی ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، اور یہ کہ وہ چیز جو لوگوں کو مجھ سے متنفر کرتی ہے، گنجا پن، مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے گھنے بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرا واقعہ اندھے کا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں سب سے پسندیدہ چیز کون سی لگتی ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ مال میں اضافہ۔ وقت گزرنے پر یہ جانور بچے دینے لگے۔ آخرکار ایک کے پاس اونٹوں کی پوری وادی بھر گئی، دوسرے کے پاس گایوں کی پوری وادی بھر گئی اور تیسرے کے پاس بکریوں کی پوری وادی بھر گئی۔ آزمائش کا دوسرا مرحلہ۔ نمبر 1، کوڑھی کے پاس واپسی۔ پھر وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس اپنی پہلی والی حالت یعنی کوڑھی کی شکل میں آیا اور کہا، میں ایک مسافر مفلس آدمی ہوں، راستے میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے لیے اللہ کے بعد صرف تم ہی مدد کے قابل ہو۔ میں تم سے اس ذات کی قسم دے کر مانگتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت رنگت اور مال عطا کیا کہ تم مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس کوڑھی نے کہا، میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے بھی ہیں۔ فرشتے نے کہا، مجھے تم پہچانتا سا لگتا ہو، کیا تم وہی نہیں ہو جسے کوڑ تھا؟ لوگ تم سے کراہت کرتے تھے اور تم مفلس تھے، پھر اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ اس کوڑھی نے کہا، یہ مال تو مجھے ورثے میں ملا ہے، بڑے سے بڑا، یعنی پیڑھی در پیڑھی۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو یعنی اپنی اصل حالت چھپا رہے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ نمبر 2، گنجے کے پاس واپسی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اپنی پہلی والی حالت یعنی گنجے کی شکل میں آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو پہلے شخص سے کہا تھا۔ اس گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ آخر کار وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسافر مفلس آدمی ہوں، راستے میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے لیے اللہ کے بعد صرف تم ہی مدد کے قابل ہو۔ میں تم سے اس ذات کی قسم دے کر مانگتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لٹائی کہ تم مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس اندھے نے کہا، میں اندھا تھا اور اللہ نے میری بینائی لوٹائی، سو تم جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے لوگے میں اس میں تم پر سختی نہیں کروں گا، یعنی تمہیں کوئی انکار نہیں ہوگا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال سنبھال کر رکھو، در حقیقت تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہو گیا ہے۔